اچھا ایک صحابی ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی مشابہت بہت زیادہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شکل ملتی تھی. اچھا ان کے ایک بھائی تھے ابو عزیز. ابو عزیز جو ہے نا انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. یہ گرفتاروں میں شامل تھے جو قیدی بنائے گئے. تو کوئی ایک مسلمان صحابی ان کی نا وہ پیچھے مشکیں باندھتے ہیں نا قیدیوں کی بھاگ نہ جائے, وہ باندھ رہے تھے نا تو یہ پاس سے گزرے. تو انہوں نے اس سے کہا کہ بھئی یہ جو ابو عزیز ہے نا اس کی ذرا کس کے باندھنا, اس کی ماں بڑی امیر ہے, وہ دے گی زیادہ پیسے فدیے کے دے گی. اچھا بھائی نے سمجھا کہ شاید اس نے مجھے پہچانا نہیں. وہ کہتا ہے مصعب تمہیں کیا ہو گیا, میں تو تمہارا سگا بھائی ہوں. انہوں نے کہا نہیں میرا بھائی وہ ہے جو تمہاری مشکیں کس رہا ہے. اب ہماری صرف بھائی چارہ اس سے ہے جو کلمہ پڑھتا ہے, لیکن سگے بھائی کو الگ کر دیا اور جو کلمہ گو ہے. تو یہی ہمارا رشتہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا آپس میں, بالکل ایسے کہ ہم ایک ہیں اور جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ ایک ہے. اور وہ مزے کی بات ہے وہ ایک ہیں, ہاں وہ ہیں, ہم ایک نہیں ہیں, ہم ایک نہیں ہیں. یہ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے. اچھا ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جو 3 لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے نکالے, ان میں میں نے عرض کیا کہ حضرت علی, حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبیدہ جو ہے نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں, لیکن ان کی ایج تھی 63, 63 سال. اب دیکھیں نا سامنے انہوں نے چنے ہوئے لوگ کھڑے کیا اپنے کفار نے, اور ان کے مقابلے میں ایک 63 سال کا بندہ بوڑھا ہی ہے, لیکن انہوں نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 313 لوگ ہیں, یہ بڑے تگڑے ہیں, میں نہیں جاتا, کسی اور کو بھیج دیں. ویسے جیسے حکم ہوا ہے ایسے ماننا ہے. یہ ہے اتباع رسول, کہ اللہ کے رسول جو حکم دیں, جس وقت حکم دیں, جس حالات میں حکم دیں, وہ بلا چون و چرا اسی وقت خوشی سے ماننا ہے کہ جی مجھے حکم دیا گیا ہے. اچھا ایک اس سے ہم نے یہ نکالا ہے نتیجہ جی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات, شام کو دونوں لشکر وہاں پہنچے نا, پوری رات آپ نے دعائیں کی اور انہوں نے پوری رات کافروں نے شراب پیا اور موج مستی کی. مطلب اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کریں. مجھے سرکاری کیپیسٹی میں کوئی بھی بندہ کہتا ہے یہ کام ہے جی مہربانی کریں کرا دیں, میں اسے کہتا ہوں ایک کام آپ کریں ایک میں کرتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں آپ دعا کریں, اور اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں. میں نے دعا سے تو پھر اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے, وہاں سے تو سائن ہوتے ہیں, نیچے تو ہم سارے کلرک ہیں. اگر وہاں سے منظوری ہوگی تو ہوگی, اور نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. اچھا ایک اس میں یہ ہے کہ میں نے بہت کتاب میں یہ بات بار بار لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا. جہاں پہ پڑاؤ کیا نا, لشکر اتارا, ایک صحابی تھے حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جی کہ یہ جو جگہ کے انتخاب ہے ایگزیکٹلی بدر کے اندر, یہ اللہ کے حکم سے ہے یا آپ نے خود؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں وہی تو نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ بدر میں ہم آ گئے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں جنگی اعتبار سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جگہ ہمیں چینج کر کے اگلے چشمے پہ جانا چاہیے. اب دیکھیں نا اللہ کے رسول ہیڈ ہیں, ہیڈ آف سٹیٹ ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں تم کون ہوتے ہیں مشورے دینے والے؟ اللہ کے رسول نے نہ صرف مشورہ کیا بلکہ مشورہ تسلیم کیا, اور کئی موقعوں پہ. یہ جنگ خندق جو کھودی گئی بے شمار ہیں. اچھا اگر گھر میں آج سے یہ جو بھی بندے ہماری بات سن رہے ہیں, اور اگر آگے فارورڈ بھی کر دیں تو آپ کی مہربانی ثواب ہے, اگر مشورہ شروع کر دیں آپ کے گھر میں برکت آ جائے گی. نہ ہم گھر میں مشورہ کرتے ہیں, نہ دفتر میں مشورہ کرتے ہیں. جو ہیڈ ہے وہ کہتا ہے سارا عقل میرے میں آ گیا ہے. دیکھیں میں سب کو دفتر میں اپنے آفس میں مشاورت کرتا ہوں, اور میں ہر ایک کو یہ کہتا ہوں بھئی اللہ کے رسول پہ تو وہی آتی تھی, ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ رابطہ تھا, ہمارے پہ وہی بھی کوئی نہیں آتی, مشورہ بھی نہیں کرتے. تو مشورے کی اس میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اچھا پھر یہ دیکھیں کہ جب یہ جنگ ہوئی ہے, غزوہ ہوا ہے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 55 سال, حضرت حمزہ کی عمر تھی 57, اور یہ سارے 55 اس رینج میں تھے, 50-60 کے درمیان میں. اچھا ہماری صحت کی کیا حالت ہے؟ ہمارے کسی کو لگائے نا بوڑھے بابے 35 سال کے بعد بندہ کہتا ہے جی میں تو زندگی کے دن پورے کر رہا ہوں. تو اسلام میں صحت کے اوپر بہت زیادہ زور ہے کہ اگر آپ کی صحت ہی کمزور ہوگی تو آپ تو ماشاءاللہ یہ 30 سال کے میں دیکھتا ہوں مساجد میں کرسیوں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. زیرو سائز ہے ان کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ایکسرسائز ہے, نہ اچھی لائف سٹائل ہی نہیں ہے نا جو اللہ نے لائف سٹائل. بڑا خوبصورت آپ نے کہا. اچھا ایک بات یہ ہے کہ جی آپ نے شروع میں اس طرف اشارہ کیا تھا کہ اس سے ہمارا کیا بنتا ہے. دیکھیں نا ایک شعر ہے بڑا مجھے پسند ہے, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. لیکن شرط علامہ اقبال نے پہلی رکھ دی. میرے خیال میں مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے, فضائے بدر پیدا کر. فضائے بدر کیا تھی؟ بدر میں کیا تھا؟ لیکن نارملی تو یہی ہے نا, 2 جنگیں ہوتی ہیں, ایک پارٹی ادھر ہوتی ہے, ادھر ہوتی ہے, لڑائی ہوتی ہے, ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے. نہیں, یہاں یہ معاملہ نہیں تھا. ادھر تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے مد مقابل تھے ان کے سگے چچا عباس. آگے دوسری طرف کھڑے ہوئے ان کے داماد ابو الاس, یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. سامنے کھڑے ہیں حضرت علی کے بھائی عقیل کزن, ان کے ساتھ جنگ ہے, لڑائی, ایک نے مرنا ہے. ابو عبیدہ الجراح, ایک تو عبیدہ تھے نا جو 3 میں نے گنا ہے, یہ اور صحابی ابو عبیدہ.
ان کے سامنے ان کا سگا باپ، ادھر بیٹا ادھر باپ، مسلمانوں کی طرف بیٹا ہے سامنے باپ، انہوں نے سگے باپ کو تلوار سے خود قتل کیا. یہ کہنا بڑا آسان ہے. میں نے وہی کہا نا کہ ہم کس منہ سے لے کے جائیں گے کہ یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما. ابو حذیفہ جو میں نے بتایا کہ اس کا یہ جو عتبہ کا بیٹا تھا، دیکھیں باپ سامنے کھڑا ہے عتبہ، اس کا بھائی ابو حذیفہ کا ولید سامنے کھڑا ہے، چچا شیبہ. یہ پتہ ہے نا عتبہ کی بیٹی ہے ہند جو ابو سفیان کی بیوی، جس کو ہندہ ہمارے لوگ کہتے ہیں. ہندہ نام ہی غلط ہے، ہندی نام ہے. وہ ہمارے شعروں میں بھی آتا ہے ہندہ مزاج فلانا، ہند نام ہے ان کا. اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیے. اچھا ماموں سے دیکھیں بہت زیادہ پیار ہوتا ہے. حضرت مصعب بن عمیر کا میں نے بتا دیا کہ ان کے سامنے ان کا بھائی ابو عزیز کھڑا ہے. حضرت علی کے سامنے ان کا بھائی حضرت تو نہیں اس وقت عقیل تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا بیٹا عبد الرحمن کافروں کی طرف اور یہ ادھر. تو بعد میں جب وہ مسلمان ہو گیا عبد الرحمن، تو ایسے باپ بیٹا حضرت ابو بکر وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک دن. تو عبد الرحمن نے کہا کہ ابا جی جس دن بدر کا دن تھا نا، آپ 2-3 دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے کہا جی باپ ہے تو میں نہیں تلوار نہیں چلائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان جائیں ان کو ایمان پہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے میں تیری گردن اڑا دیتا. یہ ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. دیکھیں نا اللہ کو پرانا تو نہیں ہو گیا، نہ ریٹائر ہو گیا، نہ بوڑھا ہو گیا، نہ اس کی کوئی طاقت ہے. وہ تو ہمیشہ ہمارا کنیکشن ختم ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ ہم اس کی روح کو نہیں سمجھ پا رہے، اس بات کی، اس کی اسٹرینتھ کو نہیں سمجھ پا رہے. وہی آپ نے جو بات کی کہ ہم ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے، لیکن جہاں سے ہونے ہے، جہاں سے منظوری آنی ہے اس طرف رجوع نہیں کرتے. تو رائے صاحب نے بڑی خوبصورت، ویسے تو خیر ساری باتیں خوبصورت ہوتی ہیں آپ کی، لیکن یہ بات ہمارے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ سے دعا ضرور کریں. جب آپ اپنے کسی مسئلے کے حل کے لیے دعا بھی شامل کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے.